بالکل میں انداز سن رہو بشرا بی بی پر کام تیز کر دیا گیا ہے. خبریں بہت بڑی ہیں. بشرا بی بی، سائفر اور سائفر کے علاوہ توشہ خانہ کے معاملے پر عمران خان صاحب کو جو سزا سنائی گئی تھی، نااہلی اور قید، اس کے خلاف عمران خان صاحب کی اپیلیں اللہ اللہ کر کے اب سماعت کے لیے تاریخ دے دی گئی ہے، سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں. اب عمران خان صاحب کو رہائی ملتی ہے یعنی بری ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، سزا کالعدم ہوتی ہے، معطل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، ضمانت ملتی ہے نہیں ہوتی، اس میں تو بھی بڑے دن پڑے ہیں. لیکن جس طرح اب صورتحال نظر آ رہی ہے بنتی ہوئی کہ خان صاحب کو مکمل طور پر گھیرا جا رہا ہے، اور خان صاحب کے اندر کے لوگ، پولیٹیکل پارٹی کے لوگ جو ہوتے ہیں نا، ادھر ادھر چلے جاتے ہیں. کل شمشان بخاری چلے گئے، وہ کوئی خاور بخاری، یاور بخاری کے بھائی، انہوں نے بھی پی ٹی آئی چھوڑ دی. اس طرح لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑتے جا رہے ہیں. جو نہیں چھوڑ رہے وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب پارٹی کے سربراہ قائم مقام چیئرمین ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں. تو اس طرح نہیں، اس طرح کے لوگ نہیں، اندر کے لوگ. وہ جو فیصل ووڈا نے کہا تھا کہ کپڑوں سے بھی زیادہ قریب لوگ عمران خان کے خلاف گواہیاں دیں گے، تو تیزی کے ساتھ حالات اس طرف جا رہے ہیں، اور عمران خان صاحب تیزی کے ساتھ گھرتے ہوئے جا رہے ہیں. مزید نگران آ گئے نا، ہم نے کہا تھا کہ نگران آئیں گے مرکز میں، پنجاب میں تو پہلے ہی تھے، اور پنجاب میں جیسے عمران خان صاحب کی حکومت گئی تھی تو اس کے بعد یعنی پرویز الہی سے اسمبلی زبردست تھی، گن پوائنٹ پر عمران خان نے توڑوائی تھی، تو اس کے بعد خان صاحب ختم ہو گئے تھے، بے یار و مددگار، کوئی آسرا نہیں تھا. اس کے باوجود ذرا عدالتوں نے تھوڑا بہت سہارا دیے رکھا، لیکن کب تک؟ ان کے جانے کا وقت بھی آ رہا ہے. تو نگران آ گئے، چیف جسٹس نے جانا ہے. اب آج ہم بات کر رہے ہیں 16، تو پورا ایک مہینہ چیف جسٹس کے پاس. 16 اگست ہے، 16 ستمبر کو ریٹائر ہو جائیں گے. پورا ایک مہینے کی وہ مہمان ہے، اور ایک مہینے کی ان کی مہمانی جو ہے یعنی جو باقی ان کا وقت ہے ریٹائرمنٹ سے پہلے والا، وہ ظاہر ہے اس طرح ایکٹیولی شاید عدالت نہ چلا پائے. ایک آدھ معاملہ ہے ملٹری کورٹس کا ہے، یا اس طرح کا کوئی ایک آدھ معاملہ ذرا شاید وہ نپٹا لیں یا شاید آگے کر لیں. لیکن خان صاحب کے گرد جو گھیرا تنگ ہوتا تھا پہلے، اور چیف جسٹس صاحب اس کو توڑ دیتے تھے، عدلیہ اس کو توڑ دیتی تھی. گرفتاری کی کوشش 14 اور 15 مارچ کو ہوتی ہے، اریسٹ وارنٹ عدالت کا، اور عمران خان صاحب اس پر ریزسٹ کرتے ہیں. 2 دن میدان جنگ بنا ہوتا ہے، تو عدالت عمران خان صاحب کی مدد کو آتی ہے. تو وہ جو گھیرا عمران خان کا تنگ کیا گیا تھا، تو عدالت وہ توڑوا لیتی تھی، واپس کروا دیتی سارا کچھ، ریاست کو سرنڈر کروا دیتی تھی. لیکن اب ایسا نہیں ہے، اب صورتحال بہت مختلف ہو گئی ہوئی ہے. تو اب عمران خان صاحب گرفتار، سزا ہو گئی عمران خان صاحب کو، اور سزا کے خلاف عمران خان صاحب یعنی 5 اگست کو عمران خان صاحب کو سزا سنائی جاتی ہے ایڈیشنل سیشن کورٹ سے، 3 سال قید اور 5 سال کی نااہلی. اور اسی دن عمران خان صاحب عدالتوں میں اپنے وکیلوں کو بھیج دیتے ہیں. لیکن آج 16 اور 16 اگست کو ابھی جو سماعت کے لیے ان کی مقرر کی جاتی ہے اپنا اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں، 22 اگست یعنی 5 دن مزید آگے، 6ٹھے دن لگے گی، 5 دن اور ہوں گے بیچ میں. خان صاحب 11 دن گزار چکے ہوئے جیل میں. تو ریکارڈ ہے عمران خان صاحب کی زندگی کا، اتنا لمبا جیل عمران خان صاحب اب بیٹھے ہوئے. اور اندر سے جو خبریں آ رہی ہیں بشرا بی بی کی ملاقات کے بعد، تحریک انصاف کے جو فروخ حبیب ہیں، شہباز گل ہیں، انہوں نے جس طرح کی ٹویٹ کیے کہ عمران خان صاحب کو تنگ کھولی میں رکھا گیا ہے، اور جہاں پر عمران خان صاحب اپنے سامان کا جو بیگ لے گئے ساتھ وہ تک نہیں رکھ پاتے. وہاں پہ واش روم کھلا ہے، ایک ہی بالٹی ہے، وہی بالٹی حاجت پوری کرنے کے بعد وہ جو بہانے کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اور وہی بالٹی نہانے کے لیے استعمال ہو رہی ہے. یہ تو شاعری ہو گئی ویسے، بہانے کے لیے نہانے کے لیے، لیکن بہرحال انہوں نے یہ بتایا. اور پھر ہائی کورٹ نے جو آرڈر کیا تھا کہ عمران خان صاحب کو سہولتیں دی جائیں، وہ نہیں دی جا رہی. انگریزی ترجمے کا قرآن پاک ہائی کورٹ نے کہا تھا وہ دیا جائے، وہ کرے، سارا کچھ بھی نہیں دیا جا رہا. اور اپیل کی گئی ہے ان کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو کہ جی وہ اپنے فیصلے پر عمل کروائیں. ایک فروخ حبیب صاحب روپوش ہیں، شہباز گل صاحب ملک سے فرار ہیں. تو ان دونوں کی میں نے اپنا اسٹیٹمنٹس پڑھی ٹویٹر پر. تو اب اپیل سے کیا نکلے گا؟ عمران خان صاحب کو ضمانت ملتی ہے، سزا معطل ہوتی ہے، سزا کالعدم ہوتی ہے، بری کر دیے جاتے ہیں، سزا برقرار رہتی ہے، کیا ہوتا ہے پتہ نہیں ہے. لیکن رہائی ممکن نہیں ہے.
اب آپ دیکھیں کل بھی عمران خان صاحب کی کوئی 6 مقدمات ہیں جن میں ان کی ضمانتیں تھیں خارج ہو گئی ہیں. اب ضمانتیں تیزی کے ساتھ خارج ہوتی جا رہی ہیں، مزید خارج ہو جائے گی ضمانتیں. بشریٰ بی بی جو ان سارے معاملات سے کہا جا رہا تھا کہ دور ہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ممکن ہے کوئی تعلق نہ ہو. آڈیوز تو ہیں، آڈیوز تو چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ جی بشریٰ بی بی ان تمام معاملات میں ملوث تھیں، چاہے وہ آڈیو انعام کے ساتھ توشہ خانہ کے معاملے پر کہ تحائف جو بھیجتے ہیں ملٹری سیکٹری، وہ آپ ان تحائف کی تصویریں آپ نے کیوں بنائی ہیں؟ جو چیز گھر میں آتی ہے توشہ خانہ سے، جو چیز گھر میں آتی ہے ان کی کون تصویریں بناتا ہے؟ آپ کیوں تصویریں بنا رہے ہیں؟ ایک یہ زلفی بخاری کے ساتھ آڈیو کہ جی یہ گھڑی ہے عمران خان صاحب کی، خان صاحب استعمال نہیں کرتے تو وہ بیچنی ہے. اب ظاہر ہے وہ بہت مہنگی گھڑی ہوگی تو بیچی جا رہی ہوگی نا، ورنہ ان کے لیے لاکھ 1.5 لاکھ 40-50 لاکھ کی چیز کیا معنی رکھتی ہے؟ کروڑوں کی چیز ہوگی نا جو بیچی جا رہی تھی پھر. تو یہ اپنا ان کی بشریٰ بی بی کی آڈیوز ہیں. یہ سارے معاملات ایک ایک چیز تھی، لیکن اس طرف قانون نہیں جا رہا تھا، اب قانون اس طرف چل پڑا ہوا ہے. کل بشریٰ بی بی نے کوسار میں جو مقدمہ درج تھا تھانہ کوسار میں جعلی رسید بنانے کا، اس میں ان کو اپنا یہ جعلی رسید انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نے نہیں بنوائی، لیکن وہ جعلی رسید پیش کی جا رہی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے. یہ دیکھیں جی یہ گھڑی تو ہم نے یہاں بیچی تھی، دبئی میں تو ہم نے گھڑی بیچی نہیں ہے. پھر وہ گھڑی والے نے کہا کہ بھائی جس قیمت کی گھڑی ہے اتنا تو میرا پورے سال کی گرائی نہیں ہوتی، پورے سال کی میری وہ نہیں ہوتی، اپنا سیل نہیں ہوتی پورے سال کی، انکم تو کمائی تو اور چیز ہے، اتنا تو میں کاروبار نہیں کرتا پورے سال کا جتنی یہ گھڑی ہے جتنے کی. تو میں نے کبھی اتنی مہنگی گھڑی نہ خریدی نہ بیچی. تو انہوں نے گھڑی والا جو مالک تھا انہوں نے کہا بھائی یہ تو میرے اوپر پڑ جائے گا نا معاملہ، انکم ٹیکس والے آ جائیں گے، FBR والے آ جائیں گے، سارا انہوں نے مقدمہ درج کروا لیا تھا. تو اس میں بشریٰ بی بی کو کل عدالت نے کہا تھا کہ شامل تفتیش ہو، تو کل شامل تفتیش ہوئیں. جو خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا یہ نہ میں نے گھڑیاں بیچی ہیں، نہ اس سے میرا کوئی تعلق ہے. عمران خان صاحب پر الزامات بھی غلط ہیں. اور پھر ایک اور بات کہ جی آڈیوز میری نہیں ہے، تم نے جو دیکھا وہ جھوٹ ہے. ایک بڑا مشہور ایک واقعہ تھا، تم نے جو دیکھا وہ جھوٹ ہے. یعنی آڈیوز کو اون کر چکی ہوئی ہیں وہ ان کی پارٹی کہ جی یہ ہماری پرسنل باتیں کیوں ریکارڈ کی جا رہی ہیں. اور اب جب تحقیقات اور تفتیش کا معاملہ آیا تو کہتی جی آڈیوز ہماری نہیں ہے، میری آڈیو نہیں ہے. تو اس پر پولیس نے کہا کہ جس کا فرانسک کرواتے ہیں. تو اب بشریٰ بی بی کو کیوں گھیرا جا رہا ہے؟ سوال یہ ہے. عمران خان صاحب اندر ہیں، عمران خان صاحب کے اوپر معاملات چلیں گے، لیکن بشریٰ بی بی کیوں؟ ایک قریبی وعدہ معاف گواہ بن گئے. وہ کپڑوں سے زیادہ قریب نہیں تھے لیکن بہت قریب تھے. آنکھ کان ناک تھے، زبان تھے عمران خان صاحب کی، دماغ تھے عمران خان صاحب کا. اعظم خان 2 معاملات میں، القادر ٹرسٹ کیس 190 ملین پاؤنڈ، سائفر، ان دونوں میں وہ گواہی دے چکے ہوئے ہیں کہ جو عمران خان پبلکلی کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ ہے. سائفر کو عمران خان صاحب نے ذاتی مقاصد کے لیے، سیاسی مقاصد کے لیے اپنا استعمال کیا. اس کے لیے انہوں نے کابینہ کو ملوث کیا. وہ 164 کا بیان ہے ان کا مجسٹریٹ کے سامنے. اور اس کے علاوہ انہوں نے اداروں کے خلاف سازش کی، پاکستان کے تعلقات کو نقصان پہنچایا، عالمی جو تعلقات تھے اس کو انہوں نے نقصان پہنچایا. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ کہہ چکے ہوئے ہیں، گواہی دے چکے ہوئے ہیں. القادر ٹرسٹ کیس میں بھی وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ جو کچھ کیا عمران خان نے کیا تھا، سمری کے ذریعے منظوری لی گئی تھی کابینہ سے. شہزاد اکبر کا اس میں بہت بڑا کردار تھا. اور وہ جو اسٹیٹمنٹ نیب میں دی تھی انہوں نے القادر میں، تو وہ عمران خان صاحب کے دعووں کے برعکس تھی. تو ایک جو عمران خان کے سب سے زیادہ قریب وہ آدم آپ گواہ بننے کو تیار، ایک وہ جو کپڑوں سے بھی زیادہ قریب، اب اس پر کام ہو رہا ہے. مطلب کچھ تو سورسز یہ بھی کہتے رہے کہ ان کی گھر میں بھی کھٹ پٹ چلتی رہی ہے، انبن چلتی رہی ہے. جیسے جب سے عمران خان صاحب جو ہے وہ گھرتے گئے، ایک تو بشریٰ بی بی کہتی تھی کہ نہیں ابھی ٹھیک کر دیتی ہوں، معاملات ٹھیک کر دیتی ہوں. وہ جو پوٹلی کی کہانی سامنے آئی ہے
اب وہ ڈی آئی جی عمران کشور جو ہے جنہوں نے گرفتار کیا تھا عمران کشور، انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جب ہم گئے گرفتار کرنے تو بشریٰ بی بی ہمارے ساتھ اوکھی ہو رہی تھیں اور بدتمیزی بھی کی، ابیوز کیا، اور ساتھ ساتھ پھر یہ کہا کہ تم پولیس والے ہو، تمہیں تو پیسہ چاہیے، تو پیسہ لے لو، تو چھوڑ دو سارا کچھ۔ تو عمران شفقت کی خبر تھی کہ انہوں نے کہا کہ یہاں پیسے پڑے، یہاں پیسے پڑے، پیسے پکڑو تاکہ اصل چیز پر توجہ نہ جائے۔ تو بہرحال انہوں نے موبائل فون کہتے ہیں ہم نے لیے وہاں سے، اور ایک لوٹا جس کو کہتے ہیں، لوٹے میں پڑے ہوئے تھے کچھ، اس کو جب کہتے ہیں میں نے ہاتھ لگا تو انہوں نے کہا نہ لگائیں، یہ مقدس چیز ہے، تو اس میں راکھ تھی، اس کے اندر تعویذ تھے۔ اب خبریں یہ تھی کہ اس میں انسانی ہڈیاں بھی تھیں، لیکن بہرحال ڈی آئی جی نے انسانی ہڈیوں کا ذکر نہیں کیا، لیکن راکھ کا ذکر انہوں نے کیا ہے۔ تو بشریٰ بی بی یہ سارا کچھ کر کے عمران خان صاحب کو کہتی تھی کہ خان صاحب کھچ کے رکھو، کہتے ہیں نا پنجابی دبیا، کھچو، کچھ مسئلہ نہیں ہے، جو آپ بات کر رہے ہو اس کو اور زیادہ تیز انداز میں کرو، سخت انداز میں کرو، شدت کے ساتھ کرو۔ اور یہ کر کر کے عمران خان صاحب کو جیل کی کال کرسی میں پہنچا دیا۔ اس معاملے پر عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی میں کوئی انبن ہوئی، اور بشریٰ بی بی اسد کھل کہتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کتنی بات سچ ہے کتنی جھوٹ ہے، کہ بشریٰ بی بی نے کہا کہ جی میں نے آپ سے شادی مقدمے بھگتنے کے لیے، پیشیاں بھگتنے کے لیے نہیں کی تھی، میرا حصہ کر دو تو میں جاواں، مطلب اس طرح کا ہوتا ہے نا۔ پھر بات تو یہ ہے کہ یہ شادی تھی وزیر اعظم بنوانے کے لیے عمران خان کو، جو عمران خان خود کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ جی میں نے 1 جنوری کو شادی نکاح اس لیے نہیں کیا تھا کہ جی وہ اس کے آگے اگر تاریخ بڑھ جاتی تو میں وزیر اعظم نہ بن پاتا۔ جو اون چودھری نے دعویٰ کیا ہے اس کی کہیں سے کبھی سے کوئی تردید نہیں آئی۔ تو بہرحال تو اب وہ کام جو کیا جا رہا ہے بشریٰ بی بی پر کہ اب ان کو ذرا گھیرا جائے، ان کی گواہی جو ہوگی وہ آخری کیل ہوگی عمران خان صاحب کے قانونی معاملات کے تابوت میں، کیونکہ ابھی ادھر ادھر سے تھوڑا سا بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سیاسی معاملات تو عمران خان صاحب کے ابھی تو یہ لگ رہا ہے بظاہر کہ جی ابھی کوئی امکان اگلے کافی عرصے تک نہیں ہے خان صاحب کا۔ نواز شریف صاحب تو سیانے آدمی ہیں نا، چپ کر کے بیٹھ جاتے اور پھر آرام سے دیکھتے، 2 4 5 سال کے اندر معاملات اپنے حق میں کر لیتے تھے۔ لیکن یہاں معاملہ اور ہے، یہاں یہ خاموش نہیں بیٹھے تھے، یہاں یہ وار پر وار کرتے رہے، حملوں پر حملہ کرتے رہے۔ تو اب ایک اور فرا گوگی کے لیے آپ کو پتہ ہوگا کچھ عرصہ پہلے خبر آئی تھی کہ فرا گوگی نے پاکستانی حکام سے رابطے کیے ہیں، رابطے میں ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جی مجھے بخش دیں میری دھن دولت جو میں نے کمائی ہے، کالا دھن، تو آپ جو کہو گے میں عمران خان کے لیے گرفتاری اپنا گواہیاں شواہیاں دے دوں گی، جہاں کہو گے یہ گارنٹی ہو کہ جی میں آؤں تو مجھے گرفتار نہ کیا جائے۔ اعظم خان چند دن تحویل میں رہے تھے اور اس کے بعد ان کا بیان آ گیا، اس کے بعد رہا ہو گئے، پھر اگلے دن نیب خود چل کر گئے تھے۔ کل اعظم خان سائفر کے معاملے میں آج ایف آئی اے کے سامنے پیش ہوئے، اعظم خان صاحب۔ پہلے بھی سائفر کے معاملے پر وہ بیان دے چکے ہوئے، اب سائفر کے معاملے پر عمران خان پر مقدمہ درج ہو گیا ہوا ہے۔ اور مقدمہ کیا درج ہوا ہے؟ ایف آئی اے کے دہشت گردی ونگ میں، کہ عمران خان صاحب نے سائفر جو گما دیا ہے۔ اب انتہائی وہ سیکریٹ ڈاکومنٹ ہے یہ، بے شک وہ سائفر کا جو کوڈیڈ سائفر تھا اس کو ڈی کوڈ کر کے جو مفہوم بنایا گیا تھا، جو من گھڑت کہانی بنائی گئی تھی، بے شک وہ من گھڑت کہانی تھی، لیکن وہ تھی فورن آفس سے آئی تھی، سیکریٹ ڈاکومنٹ تھا، 5 کاپیاں تھیں، 4 واپس چلی گئی، عمران خان کی واپس نہیں آئی۔ اعظم خان نے ایف آئی اے کو جو آخری بیان دیا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا گزشتہ یعنی آج کے سے پہلے کہ جی عمران خان صاحب کو میں اپنی جب تک میں تھا آفس میں پرنسپل سیکرٹری تو میں بار بار ان کو کہتا رہا کہ سائفر دیں، تو وہ کہتے تھے نہیں جی سائفر گم ہو گیا ہے۔ اب سائفر کا معاملہ میں نے آپ کو پہلے بھی خبر دی تھی کہ یہ اب معاملہ سنگین ہو جائے گا، کیونکہ اعظم خان کی اسٹیٹمنٹ کے بعد سائفر جو عمران خان صاحب جس کو اپنے حق میں استعمال کر رہے تھے، اب وہ عمران خان صاحب کے پاؤں کی زنجیر نہیں، بیڑی نہیں، گلے کا پھندا بنتا جا رہا ہے۔ تو اب اس سائفر پر مقدمہ درج ہو گیا۔ میں نے بتایا تھا کہ اس معاملے کو زیادہ تیز کیا جائے گا، اس میں اپنا تحقیقات جو ہے وہ تفتیش تیز کی جائے گی۔ اب یہ تفتیش صرف ایف آئی اے کے کوئی حکام نہیں کریں گے، اس میں دیگر اداروں کو بھی شامل کیا جائے گا۔ تو پہلے مرحلے کے طور پر سائفر میں کو گم لے کر جانا سیکریٹ ڈاکومنٹ اور اس کو گما دینا،
اس میں عمران خان پر مقدمہ ہو گیا، سیکرٹ ایکٹ کے تحت بھی مقدمہ درج ہو سکتا ہے، اور اب دوسرے مرحلے پہ پھر جب یہ گواہیاں شواہیاں اعظم خان کی اسٹیٹمنٹس وغیرہ جو ہیں وہ ریکارڈ کرنے کے بعد پھر دوسرے مرحلے پر اس پر کوئی بڑا کمیشن بن سکتا ہے یا کوئی بڑی کمیٹی بن سکتی ہے جو اس معاملے کو تحقیقات کرے گی، اور ضمانت بھی ہو جائے گی عمران خان صاحب کی، تب بھی خان صاحب رہا نہیں ہوں گے۔ اگر توشہ خانہ میں جس میں ابھی اندر ہے ہو بھی جائے گی تب بھی وہ خان صاحب کا باہر آنا مشکل لگ رہا ہے۔ ناممکن تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا، نواز شریف صاحب جیل میں تھے، جیل سے سیدھا لندن، اس سے پہلے مشرف کے دور میں جیل میں تھے، تو جیل سے سیدھا جدہ۔ تو عمران خان صاحب ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کبھی رہا ہو جائیں۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب تھوڑا سا اور جیل میں رہ کر اس کے بعد کہیں گے بتائیں میں نے کس ملک میں جانا ہے، یہاں سے تو میری جان چھوڑے، یہ جو 9/10 کی کھولی ہے اس میں سے تو مجھے نکالے، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ خان صاحب نے وہ جو کوڈز میں بات کی تھی نا جیل کے پولیس اہلکار سے، تو اس کے بعد اب عمران خان صاحب کی کھولی کے آس پاس قریب کوئی ویزیبل بندہ نہیں ہوتا کہ جس کے ساتھ خان صاحب گپ شپ لگا سکیں، بات کر سکیں۔ تو بات کرنے کو ترستے ہیں جو سارا دن میٹنگیں کیا کرتے تھے، بھاشن دیا کرتے تھے اور ویلاگ کیا کرتے تھے، انٹرویوز دیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے یہ مکافات عمل ہے۔ عمران خان صاحب کو سہولیات وہ ملنی چاہیے جو جیل مینول کے مطابق ایک سابق وزیر اعظم کو ملتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہیں مل رہی اور نہیں ملیں گی، کیونکہ انہوں نے اپنے مخالفین کو ملنے والی سہولیات قانون کے ذریعے نہیں، اپنی فرونیت کے ذریعے، اپنی طاقت کے ذریعے ختم کروائی تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔